اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عقیل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ ہمارا یہ پروگرام خاص طور پر جو پیش کیا جا رہا ہے SNN چینل ترجمان شیعہ علماء بورڈ آپ کی خدمت میں اپنے مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب جو کہ رئیس شیعہ علماء بورڈ ہیں، ان کے ہمراہ ہوں۔ ہمارے کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات دینے کے لیے یہاں پر حضور والے تشریف فرما ہے۔ میں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ نے قیمتی اپنا وقت نکالا اور ناظرین کی خدمت میں جو اس وقت ہم اپنا جنت البقیع کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا پروگرام سرزمین شہر عروس البلاد ممبئی ممبرا میں منعقد ہوا تھا، اس حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ شیعہ علماء بورڈ کے حوالے سے کچھ باتیں جو کرنی ہے، اس کے لیے یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ انتہائی شکر گزار ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور وقت دیا۔ جی، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فقیر بندہ ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ یہ سعادت اور یہ شرف اور یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ کی خدمت میں ہوں، جو بھی سوال ہیں آپ کے۔ ناظرین، یہ انکساری کا جذبہ اور یہ جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ رئیس شیعہ علماء بورڈ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آپ ان کو بہت سارے ہندوستان کے ایسے چینل ہیں کہ جو بہت زیادہ مشہور ہیں، ان کے ذریعے سے تو آپ سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ SNN چینل کے روح رواں بھی آغا خود ہیں، اور یہ جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز اور ہمارے کام ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ آغا کی قیادت میں ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جنت البقیع کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام آپ نے SNN چینل کے ذریعے سے، اس کے علاوہ ہندوستان میں سوشل میڈیا کے اعتبار سے YouTube کے حوالے سے جتنے بھی چینلز تھے سب کے سب وہاں پر موجود تھے۔ ایک جم غفیر ہزاروں کا مجمع اور اس کی قیادت فرما رہے تھے ہمارے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ۔ صرف کیا ممبرا میں پروگرام ہوا جو بقیع آرگنائزیشن کی طرف سے آپ اس کی بھی صدارت کر رہے تھے، اور اس پروگرام کو آپ نے جس طریقے سے رکھا، اور بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ مولانا محمد اسلم رضوی صاحب کی قیادت میں جلوس نکالا گیا۔ تو کیا یہ صرف ممبرا میں جلوس نکلا یا اس کے علاوہ پوری دنیا میں بقیع کے لیے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عقیل صاحب کہ یہ جو 8 شوال گزری، یہ ہمارے لیے بہت ہی پردرد تھی، بے شک، اور بہت ہی المناک، اور مجھے کہتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ 100 سال جنت البقیع کے انہدام کو 8 شوال کو مکمل ہوئے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کاش اس سے پہلے یہ روضہ تعمیر ہو جاتا، لیکن پوری دنیا میں ایک غم و غصہ پایا جا رہا تھا، آل سعود کے خلاف ایک ناراضگی پائی جا رہی تھی۔ ان گستاخان اہل بیت کے خلاف، اور اس کا صحرا یہ تو بہت سی انجمنیں، بہت سے آرگنائزیشنز تھے جو اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ اس 8 شوال کو ایک تاریخ ساز احتجاج کیا جائے، لیکن سب سے آگے پیش البقیع آرگنائزیشن، اس کا ہیڈ کوارٹر شکاگو امریکہ ہے، اور جس کے روح رواں علی جناب مولانا محبوب مہدی صاحب ہیں، ان کی جانب سے پوری دنیا میں ایک پیغام دیا گیا کہ کوئی شیعہ 8 شوال کو گھر پر نہ بیٹھے، اور اس کا اثر ہوا۔ اور ہماری قوم کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اگر باتیں صحیح ہو تو اسے قبول بھی کرتی ہے، آمنا صدقنا کہہ کر وہ سر تسلیم چکاتی ہے، بشرطے کہ وہ میسج اس پیغام میں کوئی ایسی بات ہوگی جس کا ربط اہل بیت علیہ السلام سے ہو۔ بے شک۔ اور بقیع ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمارے جذبات ہیں، ہمارے احساسات ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو ہمارا، جس کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء و جوارح سے نہیں ہے،
بلکہ دل کی گہرائی سے. اور جو بھی نعرہ لگا رہا تھا کہ ریبلڈ البقیع، ریبلڈ البقیع، تعمیر کرو تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو، جو بھی یہ نعرہ لگا رہا تھا مولانا عقیل ساقی اللہ، وہ چہرے کی زبان سے نعرہ نہیں لگا رہا تھا، صحیح، بلکہ دل کی زبان سے نعرہ لگا رہا. سبحان اللہ. تو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ 8 شوال کے بعد جو صورتحال تھی، یعنی اس احتجاج کے بعد فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، بھرا پڑا تھا. جی سوشل میڈیا پر تھا. سوشل میڈیا اگر میں کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ پہلے نمبر پہ جو ریبلڈ بقیع کے سلسلے میں جو پروگرام سے، جو ویڈیوز تھے، جو تصویریں تھیں، اور جب میں دیکھتا تھا تو صرف اور صرف بقیع ہی کے مناظر یا اس سے ریلیٹڈ جو پروگرام سے وہ دکھائے جا رہے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام محبان اہل بیت نے یہ طے کیا تھا کہ ایک تاریخ ساز پروگرام ہو. جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے ممبرا کے سلسلے میں، تو میرے پاس تہران ٹی وی سے بھی فون آئے اور جگہوں سے فون آئے، اور سب نے ایک ہی بات کہی یک زباں ہو کر کہ وہ پروگرام جو شہر ممبرا میں 8 شوال کو شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا اور دیگر تنظیم کی جانب سے، آپ نام بتا سکتے ہیں؟ جی البقیع آرگنائزیشن، اور اس کے علاوہ شیعہ اثنا عشری ممبرا ویلفیئر اینڈ سوسائٹی. جی ہاں ممبرا ایجوکیشنل سوسائٹی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ چھوٹنے نہ پائیں، وہ لوگ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ سارے ادارے مل کر، ادارے الگ الگ ہیں، راستے الگ الگ ہیں، لیکن منزل سب کی ایک. کیا بات ہے، مقصد ایک ہے، ایم ایک ہے، نشانہ ایک ہے. بالکل. ہم لوگ یہ ہو سکتا ہے کہ اس تنظیم کا نام کچھ اور ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ راستے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سارے راستے جہاں پہ جا کر متحد ہوتے ہیں تو ایک ہی جگہ ہے. تو الگ الگ تنظیموں نے پروگرامز کیے، اور خاص طور سے ممبرا میں. تو خیر ممبرا کے مومنین کو میں آپ کی جانب سے، آپ نے بھی بہت زحمت کی، مولانا علی عباس صاحب نے بھی کافی زحمت کی. میں ان لوگوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خاص طور سے مومنین ممبرا کو سیلوٹ کرنا چاہتا ہوں، سلام کرنا چاہتا ہوں، جزاک اللہ، کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ آل محمد کے چاہنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، یہ ممبرا کے علاوہ کی جو باتیں چل رہی ہیں، جی جیسے ممبرا میں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی کوریج کہیں نہ کہیں ممبرا کی طرف رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو جلوس ہوئے اور اس میں بھی آپ لوگوں کی جانب سے اپیل کی جا رہی تھی، تو اور کن کن جگہوں پر ہوئے، دنیا کے کس کس گوشے و کنار میں ہوئے؟ دیکھیے دنیا میں تقریباً جہاں جہاں بھی شیعیان محمد و آل محمد رہتے ہیں، وہاں پر سب کا نام لینا میرے لیے بہت مشکل ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، ایشیا اور گلف کنٹریز، ہر جگہ پر یہ پروگرام بہت ہی تسک و احتشام کے ساتھ اور اعلیٰ پیمانے پر یہ احتجاج ہوا ہے. اور جو رپورٹ آئی ہیں الگ الگ جگہوں سے علماء کی کہ اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بھی ان کے علاقے میں احتجاج نہیں ہوا. سبحان اللہ. میں بنارس کی مثال دوں، بنارس میں نہ جانے کتنے سال سے احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اس سال کل مجھے ایک بزرگ عالم دین نے بتایا کہ اس سال جو بنارس میں احتجاج ہوا ہے اس نے ایک تاریخ رقم کی. بنارس میں کبھی بھی اتنا مجمع نہیں دیکھا گیا. البتہ ممبرا کا مسئلہ الگ ہے، ممبرا میں تو کچھ زیادہ ہی جوش و خروش تھا، ہر جگہ تھا. اس بات شے نفی معادہ نہیں ہے، ایک شے کو ثابت کرنا دوسرے کا انکار نہیں ہے. لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑا اچھا کام ہوا. البقیع آرگنائزیشن نے کئی سال اس کے لیے صرف کیے، خاص طور سے مولانا محبوب مہدی صاحب نے، کہ پوری دنیا میں ایک احتجاج ہو. اور آپ بھی ہمارے کئی پروگرام میں شریک ہوئے البقیع کی جانب سے جو
ہم لوگ اپیل کرتے تھے ہر مہینہ تقریباً مسلسل کانفرنس ہوئی ہے، مسلسل آن لائن میٹنگز ہوئی ہیں، ساری چیزیں، اور ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کو ہم لوگوں نے دعوت دی، چاہے وہ شیعہ علماء ہو چاہے وہ اہل سنت اور صوفی علماء کو بھی دعوت دی گئی۔ عبید اللہ اعظمی صاحب کا بھی بڑا خوبصورت بیان تھا۔ ہاں، عبید اللہ صاحب میرے اچھے دوست ہیں، تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے، کیا پیاری بات کہی۔ انہوں نے کہا یہ بات چونکہ میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، ان تک بھی کاش یہ بات پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا مولانا اسلم صاحب، اہل بیت علیہ السلام کا مسئلہ جہاں بھی ہو آپ مجھے دعوت دیجئے، میں آنے کے لیے تیار۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو اس میں اس مسئلے کو سنی شیعہ کا رنگ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ صوفی علماء بھی ممبرا میں اہل سنت کے جو علماء تھے ان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور میں تو دیکھ رہا تھا تو میرے آنکھ میں آنسو بھی تھے کہ آج 100 سال ہو گئے اور بقی تیار نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ سنی علماء کو میں دیکھتا تھا تو وہ آنسو جو غم کی بنیاد پہ نکل رہے تھے، وہ اسی آنے واحد میں ان علماء کو دیکھ کر وہ آنسو خوشی کے آنسو میں تبدیل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حجت الزام المسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب رئیس شیعہ علماء بورڈ ہمارے ساتھ ہیں، اور جنت البقیع کے حوالے سے اور جنت البقیع کے ساتھ ساتھ البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے پورے ورلڈ میں جس طریقے سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ انہدام جنت البقیع کے حوالے سے 100 سال جو مکمل ہو رہے ہیں اور ابھی تک بقیع تعمیر نہیں ہو سکی ہے، اور بقیع کی تعمیر کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا، ایسی صورت میں جب یہ صدا بلند ہوئی اور یہ نعرہ بلند ہوا تو الحمدللہ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے، اور خاص طور پر شہر الرسول بلاد ممبئی ممبرا میں جو جلوس ہوا اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر زبان زد خاص و عام ہے۔ ایک خاص سوال میں کرنا چاہتا ہوں شیعہ علماء بورڈ کی جانب سے، چونکہ آپ اس کے روح رواں ہیں، آپ قائد ہیں، آپ رئیس ہیں اس کے، اور پورے ہندوستان میں مسلسل آپ کا سفر ہوتا رہتا ہے، اور ہندوستان کے علاوہ بیرونی ملک میں بھی بحیثیت قائد جو ہے وہ آپ کا سفر ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے 84 پلس علماء کے پروگرام کو SNN چینل کے ذریعے سے پیش کرنے کی جو آپ کی صحیح اور کوشش ہے، اور جس طریقے سے علماء آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو کیا فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ مطلب اتنے پروگرام تو عام طور پر ٹی وی نہیں دکھاتا، جو سیٹلائٹ پر چینلز ہیں وہ اس طریقے کے پروگرام نہیں لا پا رہے ہیں، اور بعض چینلز تو ایسے ہیں کہ جن کی اپنی مونوپولی ہے، لیں گے سب سے مگر وہ دکھائیں گے اپنے مقصد کی چیزیں۔ تو یہ آپ جو اتنا سارے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد اور ایم کیا ہے؟ بہت پیاری بات ہے۔ دیکھیے چینلز تو بہت ہیں جی جی، اور ان کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، خاص طور سے یوٹیوب چینل، جی جی، ٹی وی چینل بھی ہیں، ٹی وی ماشاء اللہ، جی جی، لیکن ہر چینل کا کوئی نہ کوئی ایم، گول اور مقصد ہے۔ تو ہمارا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جو شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا ہے، اس سے جو علماء وابستہ ہیں نمبر 1 ان کو SNN سے جوڑا جائے، کیونکہ SNN جو چینل ہے وہ شیعہ علماء بورڈ کا اسپوکس پرسن ہے، ترجمان ہے، لہذا شیعہ علماء بورڈ کی جو بھی آواز ہے اس آواز کو SNN چینل جو ہے وہ دنیا والوں تک پیش کرے گا۔ بڑی پیاری بات آپ نے کہی، اتنے علماء کو جوڑ لیا۔ ارے بھائی جب شیعہ علماء بورڈ ہے تو علماء کو بھی تو جوڑے گا نا۔ تو یہ ماشاءاللہ 84 علماء ہیں، اور فی الحال تو 84 ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ عدد بڑھے گی، تعداد بڑھے گی۔ 84 کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز 12 علماء، 12 سطح 84، ہر روز جو ہے 12 علماء SNN چینل پہ اپنے پروگرام پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اسنا عشری چینل ہے تو 12 تو ہوں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو پروگرام ہے جو آپ نے کہا کہ ہر عالم کا ایک وقت ہے، ہفتے میں ہم تمام جتنے بھی علماء ہیں ان سے ایک دن کہیں گے، ایک دن کا پروگرام آپ مجھے دیجئے، اور انشاءاللہ وہ ایک دن کا جو پروگرام ہوگا وہ ایک دن دیں گے، لیکن اس طرح سے حساب کیجئے 84 علماء کو ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 12 ہوگا، یعنی ہر روز 12 علماء SNN چینل پر تازے مواد، میٹر اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ یہ چینل کی کے شعبے میں، سیکشن میں اور وبھاگ میں
एक क्रांति होगी, एक इनकलाब होगा कि 12 उलमा एक चैनल पे पर डे नए नए प्रोग्राम लेकर हाजिर हो रहे हैं। और हम ये बात नहीं कह रहे कि कोई ऐसा नहीं करता है, हम तो चाहते हैं सारे चैनल ऐसा करें। क्या बात है, ये तो नहीं कि हम तो, हमारा मकसद किसी से आगे होना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि सब आगे हों, सब आगे बढ़ें और इसको अपनाएं जो हमारा अंदाज है। अलबत्ता 84 उलमा को जोड़ना आसान काम नहीं है। हम अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं और सबको साथ में लेकर जाना चाहते हैं। नहायत उम्दा और बेहतरीन मकसद के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब, रईस शिया उलमा बोर्ड, हमसे गुफ्तगू फरमा रहे थे नाज़रीन। और ये सारी बातें यकीनन आपके लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद होंगी। और इस बात का भी यकीन है कि एक मैसेज है जो आप लोगों तक गया है, और हम उम्मीद करेंगे कि एसएन चैनल के जरिए से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही साथ वो जो उलमा के बयानात आने वाले हैं उनके साथ आप जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इसका फायदा होगा इल्म के जरिए से, और आखिरत में भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकसद के साथी जो आप होंगे उसका फायदा ये मिलेगा कि शफाअत अहले बैत आखिरत में आपको नसीब होगी। मैं अकील तराबी एसएनएन चैनल तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाजत चाहता हूँ। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब कायदे मोहतरम के, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि जो हमें मुसलसल देखा करते हैं और हमारे चैनल को लाइक करते हैं और हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको सलामत रखे। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।